نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا درس پاک ہمارا پھر تاجدار ختم نبوت کے طریقہ کار پر یعنی صلاۃ پر، یہ طریقہ کار آقا علیہ السلام سے لگاتار چلا آ رہا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اپنایا، لیکن لوگوں سے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے سخت افسوس سے، کہ احمد عیسیٰ جو ہے بھی جاہل اجاڈ اور جاہل اجاڈ کے اپنا کہنے پر لوگ صلاۃ بھی نہیں پڑھتے، ویسے بھی نہیں پڑھتے۔ 1 ارب یا 1.5 ارب تک مسلمانوں کی تعداد پہنچ چکی ہے، اس میں جو اوپر والا آدھا ارب ہے نا، 50 کروڑ بھی نمازی نہیں۔ 10% ساری دنیا سے لے سعودیہ کو ملائے، وہ سعودیہ والے تو سارے نمازی ہیں، کوئی ایک اکا دکا جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا، زیادہ نمازی ہیں، وہ بھی ملائیں تو پوری دنیا سے ملا کر 10% بڑی مشکل بنیں گے، 10% نمازی بنیں گے۔ جس چیز کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکمیہ کہا ہے، جس چیز کے بارے میں، اس سے ہم غافل ہیں، اور احمد عیسیٰ کو تو یہ موقع مل گیا اور وہ نماز کے خلاف بھونکتا ہے، اور خاص طور پہ جو مسلمان نہیں پڑھتے وہ احمد عیسیٰ کی بات کو فالو کرتے ہیں، اس بھونکنے والے کی بھونک کو زیادہ لائک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے علم سے لابلد ہیں، چلو آسان سے لفظ میں کہہ دیتا ہوں، جاہل ہیں۔ نابلد ہیں، لابلد ہیں، یا آسان سا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ جاہل ہیں۔ اب قرآن پاک میں نماز کا ذکر پتہ نہیں 700 مرتبہ کے قریب ہے، لیکن 75 مرتبہ صراحتاً ہے۔ صراحتاً واضح الفاظ میں کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ اب یہ دوسری قوموں کے ساتھ ملا رہا تھا۔ فرعون کی قوم کافر تھی، وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نمرود کی قوم کافر تھی، وہ نمرود کو سجدہ کرتی تھی۔ فرعون اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، بتوں کو بھی سجدہ کرواتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم وہ نمازیں پڑھتی تھی، کچھ اس میں پڑھتے تھے، کچھ نہیں پڑھتے تھے۔
عیسیٰ روح اللہ کی قوم حضرت مائی مریم کو بھی حکم ہوا کہ نماز پڑھ، اپنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کر۔ یہ اعزاز میں اکثر بیان کرتا ہوں، جب تو یہ اعزاز اور کسی عورت کو نہیں ملا، یہ صرف حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کو ہی ملا، باقی کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ عورتوں کو اللہ نے کہا ہو کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے عورتوں کو، لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ وہ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز پڑھیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ احمد عیسیٰ صلاۃ کے خلاف بھونکتا ہے، کیونکہ ہم میں زیادہ صلاۃ کے کاربند ہی نہیں، صلاۃ کے کاربند نہیں، اور جو کاربند ہیں وہ بھی بیچارے دوسرے معاشرے کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں نہ کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اس نے نشانہ بنا لیا احمد عیسیٰ نے، جو خود بھی نشانہ لوگوں کو بناتا ہے اور خود بھی لوز کریکٹر ہے، لوز کریکٹر، جس کی ایف آئی آریں تھانوں میں کٹی ہوئی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو، جب تم زمین میں سفر کرو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں اور جب تم زمین میں سفر کرو، پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم نماز کو کم کر لو، تقصروا۔ اب تقصروا کا سیگا احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں کون سا سیگا ہے، اتنے جاہل آدمی کی باتیں یوٹیوب پہ سن سن کر تم متاثر ہو رہے ہو، جس کو یہ نہیں پتہ کہ تقصروا کون سا سیگا ہے، لیکن اس کو قرآن پاک پر، مسلمانوں پر، نبی علیہ السلام کی ذات پر ڈائریکٹ تنقید کرنے کا بڑا چاہ ہے، اور تم سب اس کو مانتے ہو۔ یہ انسانیت نہیں، انسانیت اسی کا نام ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچانو، وہ تو تنقیدی طور پہ کہتا ہے۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب تم سفر پر جاؤ اور سفر پر ہو تو نماز کو کم کر لو۔ اب کم کون سی نماز کریں گے؟ وہ کون سی صلاۃ احمد عیسیٰ جو پڑھانا چاہتا ہے ہمیں کہ اس کی کمی بھی ہو جائے، صلاۃ کی کمی بھی ہو جائے، وہی نماز ہوگی نا جو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اسی کا اللہ حکم دے رہا ہے نا کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو مسلمانوں تو نماز کو کم کر لو۔ وہ کون سی نماز ہوگی جس کی کمی ہو جائے، جس کی کثر ہو جائے؟ کثر نماز پڑھنے کا طریقہ کا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن پاک میں، باقی تو ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت سے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے لینا ہے نا، لیکن یہاں اللہ خود فرما رہا ہے نماز قصر پڑھو، ان تقصروا من الصلاۃ، کم کر لو نماز میں سے، نماز قصر پڑھ لو۔ اب کچھ اس کا پتہ چلے گا بھی قصر کیسے کرنی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ احمد عیسیٰ تو بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ ہمیں نبی کے کردار سے پتہ چلے گا۔ اگر نبی نے 4 پڑھی ہیں تو سفر میں وہ 2 کی ہیں تو قصر ہو گئی، جنگ میں 2 کی ہیں تو قصر ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کا کردار تو ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ قرآن پاک خود اخلاق نبی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ احمد عیسیٰ کی بات سن کر جو بکواس کرتا ہے نا صلاۃ نامی دجل، کیونکہ احمد عیسیٰ چبڑ اور اس کی بات ماننے والا بھی چبڑ، یہ قرآن پاک کا حکم ہے ان تقصروا من الصلاۃ۔ اب قصر یقصر، قصر فهو قاصر، یہ باب نصر ینصر ہے، نصر ینصر۔ اب باب نصر ینصر احمد عیسیٰ کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا، وہ بھی اس کو نہیں بتائیں گے، اس کے کندھے پر جو ہے نا
وہ اٹھ کے بتائیں احمد عیسیٰ کیا بھونک رہا ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا بھونک رہا ہے؟ یہ قصر نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فرض کی ہے، فرشتے اسے نہیں بتا رہے، فرشتے اسے نہیں بتا رہے، اور وہ اسلام کے خلاف بھونکتا ہے، نماز کے خلاف بھونکتا ہے، قرآن کے خلاف بھونکتا ہے، اسلام کے خلاف بھونکتا ہے، اور زکوٰۃ کے خلاف بھونکتا ہے، اور چیزوں کے خلاف بھونکتا ہے، تو پھر تم اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہو اور اس کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہو۔ کیا ضرورت ہے جواب دینے کا؟ ہم جو بیٹھے ہیں، قرآن پاک کو تم سمجھو پہلے۔ قرآن پاک تو حکم دے رہا ہے کہ ان تکثروا من الصلاۃ، جب تم سفر پر ہو تو نماز کم کر لو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ مِنَ الصَّلَاةِ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، بس تم پر کوئی گناہ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ گناہ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ نماز میں سے کم کر لو۔ تو نماز کی کوئی چیز نظر آئے گی نا، کوئی چیز نظر آئے گی تو ہمیں اس کی کوئی تعداد کا پتہ چلے گا تو پھر ہی قصر ہوگی۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضور کے کردار سے، حضور کے اعمال سے، حضور کے عمل سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، صرف صورت ہی نہیں۔ احمد عیسیٰ کی صورت اچھی ہے، دنیا میں اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور بگاڑ دے، اور بگاڑ بھی دے گا۔ پہلے بھی داڑھی رکھ کے اس نے داڑھی منڈا لی، انہوں نے کبھی کوئی شکل اس کی بتاتے، کبھی وہ شیطان کی طرح بنائی ہوتی، کبھی کوئی شکل بن، تو یہ ایسا ایسا شکل بگڑنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز میں سے قصر کر لو، ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ یہ کہ اب جہاد کا بھی ذکر ہے، یہ کہ تمہیں کافر تکلیف پہنچائیں گے اور تم پر کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دیں۔ بے شک کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے دشمن ہے، زہر بیر دشمن ہے۔ احمد عیسیٰ زہر بیر دشمن ہے تمہارا، نہ ہو تو خود نماز کا پتہ، نہ صلات کا خود پتہ، نہ صلات کو صحیح جانتا ہے، اور صلات کے پیچھے بولے کتے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ بولا کتا وہ بندے کے پیچھے پڑ جائے جب تو کاٹے نہ تو ہٹتا نہیں، یا پھر بندے کے پاس ڈنڈا ہو تو وہ بولے کتے کو پتہ چلتا ہے پھر ڈنڈا ہے، اگر میں قریب گیا تو ڈنڈا میرے سر میں لگے گا۔ تو یہ تو بولے کتے کی طرح نماز کے پیچھے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بھونکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ہمیں کاٹ بھی نہ لے، دین اسلام کو تو کاٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دین اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا دین اسلام کا ٹھوٹا بھی نہیں ٹیڑھا کر سکتا۔ جی ہاں، دین اسلام مضبوط ہے، اپنی جگہ پہ ثابت قدم ہے۔ کسی کے ماننے سے اسلام کی شان بڑھ نہیں جانی، اور کسی کے مکر جانے سے، نکل جانے سے، مرتد ہو جانے سے اسلام کی شان کم نہیں ہو جانی۔ بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے۔ اسلام کو اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ کی ذات پر بہتان باندھے کہ نماز نامی کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو دجل ہے۔ اللہ خود بیان فرما رہا ہے، صلات جو ہے وہ نماز ہی تو ہے، اور نماز صلات ہے۔ صلات جو ہے وہ قائم کرو، جب تم خطرہ ہو، سفر پہ ہو، یا جنگ کی صورت میں آ جاؤ، تو اس میں رب نے فرمایا ان تقصروا من الصلاۃ، صلات کو کم کر لو۔ اب اگلی بات،
کہ یہ کہ تمہیں کوئی فتنے میں کافر ڈالیں تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے آگے اللہ نے پوری نماز کی ڈیٹیل عطا فرمائی، اس طرح نماز پڑھنی، طریقہ سکھایا نماز کا، طریقہ سکھایا صلاۃ کا۔ صدق اور ہے، صدیق اور ہے، سچا ہونا اور ہے، سچ اور ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنا وہ اور ہے، اور ایمانداری کرنا اور ہے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے ایماندار چھوٹی سی چیز پر آدمی کا ایمان فسل ہو جاتا ہے، فسل۔ آگے تھوڑا سا ایک دو لائنیں اور پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو نماز کی اہمیت اور اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوگا۔ احمد عیسیٰ تو بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی مکمل ترتیب بتائی جو نماز جنگ میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھا کرو کہ یہ ہم نے جو قرآن پاک بیان کیا ہے اس کو ہی پڑھ لو، اسے اوپر قرآن پاک نکال کے خود اس کی اسٹڈی کر لو تاکہ تمہیں تمہارے دین سے، تمہاری محبت رسول سے تمہیں کوئی پھسلا نہ سکے۔ یہ تو بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ انعام یہ کیا دے گا؟ اللہ تمہیں انعام دے گا۔ اس کو انعام کیا؟ انعام دینے والا ہے؟ یہاں پاکستان میں بھی لانتے لیتا گیا، پھر اپنا مرزائیوں سے بھی لانتے لیتا نکل گیا، اب مرزائیوں کے خلاف بھی بھونکتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بھی بھونکتا ہے، ہمارے ارکان کے خلاف، یعنی 5 ارکان ہیں ہمارے، ان کے خلاف بھی بھونکتا ہے، زکوٰۃ کے خلاف، حج کے خلاف، صلاۃ کے خلاف۔ یہ ہمارے ارکان اسلام ہیں، ان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر ہم اپناتے نہیں تو ہم سب کافر ہیں۔ یہ شرائط جو ہیں یہ پوری کرنی ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وحدانیت کا اقرار، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار۔ دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ 5 ارکان پورے ہیں، اور اگر ایک رکن کا بھی ہم انکار کرتے ہیں تو ہمارے اسلام کی بنیادی زمین پر آ گرتی ہے۔ 5 ارکان پر عمارت اسلام کھڑی ہے، اور انکار نہیں، نہ پڑھنا یہ گناہ گاری ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ گاری ہے، بدکاری ہے، حج نہ کرنا گناہ گاری ہے، لیکن انکاری کفر ہے، انکاری کفر ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ چلو اب ہم بس اس کا ترجمہ کر کے بس کرتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، محبوب جب تو ان میں ہو پس ان کے لیے نماز کو قائم کر، یعنی ان کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ کس طرح؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، مَعَکَ، آپ کے ساتھ نماز پڑھے، آپ کے ساتھ صلاۃ قائم کرے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور چاہیے کہ دوسری اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں یا اسلحہ پکڑا رکھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا، اسلحہ نہ اتاریں، ویسے نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا،
پس جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، تو پس چاہیے کہ دوسری جماعت آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی. لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی تک نماز نہیں ادا کی. لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلِّ، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے مَعَكَ، آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَكُمْ، اور احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنا اسلحہ بھی پکڑے رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، احمدیسہ جیسے چاہتے ہیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں. لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، یہ کہ تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و متاع سے غافل ہو. فَلْيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس چاہتے وہ ایک دم آپ ٹوٹے اوپر تم پر، ملے تم کو، تم پر ایک دم واحدہ. میلتم واحدہ. فَلْيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ، پس چاہتے کو یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے. میلتم آسان سا سارا ترجمہ، پس چاہتے ہیں کہ وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے. لا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی او تضعوا اسلحتکم، تم پر اس صورت میں، ان صورتوں میں، جو یہ صورتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان صورتوں میں اگر تم اپنا اسلحہ اتار دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. بارش کی صورت میں یا تم میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، وہ اپنا اسلحہ اتار دیتا ہے تو اپنا ہتھیار پیچھے کھول کے رکھ دے تاکہ سکون مارے. خذو حذرکم، پھر بھی تم نے احتیاط کو نہیں چھوڑنا. خذو حذرکم، احتیاط رکھنی ہے، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اتنے غافل ہو کے بھی نہیں ہٹنا کہ فل تم اپنا سامان اتار کے رکھ دو اور کافر تم پر ٹوٹ پڑے. خذو حذرکم، پھر بھی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک کافروں کے لیے، احمدیسہ کے لیے، احمدیسہ کے ماننے والوں کے لیے تو بڑا تکلیف دہ، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. تو دیکھ لینا یہ ذلیل ہو رہا ہے اور ہوگا، ابھی ہوگا. اور جو اس کی بات مان رہے ہیں وہ اس سے بھی ذلیل ہوں گے. قرآن پاک نے تو ترتیب صلاۃ کی بتا دی، یہ ترتیب ہے صلاۃ کی. اس کے علاوہ کوئی کام اور کرتا ہے تو وہ اعمال برے کرتا ہے تو ان کی سزائیں علیحدہ ہیں. زنا کی سزا علیحدہ ہے، چوری کی سزا علیحدہ ہے، ڈاکے کی سزا علیحدہ ہے، اور اسی طرح شراب کی سزا علیحدہ ہے، جوئے کی سزا علیحدہ ہے. تو یہ سزائیں علیحدہ ہیں، ان سے نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں. نمازی بھی بعض دفعہ اللہ نہ کرے پھسل جاتا ہے، وہ چوری بھی کر لیتا ہے. نمازی اللہ نہ کرے، نمازی زنا بھی کر لیتا ہے، اللہ نہ کرے، ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کو دلیل بنا کر کسی کو نماز سے، صلاۃ سے نفرت دلانا، یہی اس کا کام ہے، یہی اس کا کام ہے. اور کافروں کا کام یہی ہے کہ وہ ہمارا اتحاد دیکھنا نہیں چاہتے. وہ نماز کی صورت میں ہوتا ہے نا، نماز جمعہ ہے، اتحاد ہوتا ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتی ہے. تو احمدیسہ تو اس کو بھی کافروں نے اس کو پیسہ دے دیا، جس طرح غلام قادیانی کو انگریزوں نے کافرہ اپنا پیسہ دے دیا، جائیداد دے دی، تو اس نے مسلمانوں کے خلاف معاذ رائی شروع کر دی اور مسلمانوں کو پھٹا لیا. اس نے فتوے جاری کر دیے کہ جہاد جائز نہیں، فلاں جہاد کوئی اس کی حیثیت نہیں، ایسے. اور انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے اندر نئے کام ایجاد کر دیے. ایسے تو فتنے اٹھتے رہیں گے، لیکن ایمان والا کبھی نہیں ڈولے گا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رہے گا اور دامن مصطفیٰ تھامے رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دامن مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہمیشہ نماز پنج گانا، صلاۃ پنج گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مسلمانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، ہدایت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ.